بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار اطفال میں خوش آمدید. بچوں, کہانی کا وقت ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تھی, اور پرسوں جہاں پر ہم نے کہانی کو روکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے دوسری طرف پہنچ گئے. فرعون کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا, ڈوب گیا, اور ان کا کہانی ان کا قصہ ختم ہوا. اچھا بھائی, اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جب وہاں سے باہر نکلتے تو اب حالات کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس پار نکلتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ صحرا ہے, ٹھیک ہے, ڈیزرٹ ہے, جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے, جہاں پر دھوپ بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, اور نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, پریشانی ہے. بنی اسرائیل خدا کا زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ دریا پھٹا ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا دریا پھٹا, ان کو رستہ دیا, فرعون کو غرق کر دیا, پورا فرعون کا لشکر ڈوب گیا, ان کی ساری عورتیں مر گئیں, ان کے سارے زیورات بنی اسرائیل کو مل گئے. لیکن صحرا میں پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل نے سوال کیا. بنی اسرائیل نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ, یہ آپ ہمیں کہاں لے کے آ گئے؟ اس سے اچھا تو ہم مصر میں ہی تھے, جہاں پر پریشان تھے. کہہ رہے ہیں کہ ہم مصر میں زیادہ اچھے تھے, غلام تھے, لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے تو تھا, پانی تو تھا, آسائش تو تھی, گھر تو تھا. یہاں پر تو ہم صحرا میں ہیں, اب کیا کریں یہاں پہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی. اب دیکھیں, بنی اسرائیل چونکہ بہت عرصے تک اذیت میں رہے, بہت عرصے تک تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں, اور ہمیں بھی وعدہ ہے کہ پروردگار ہمیں بھی ان مشکلات کے بعد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے ہمارے لیے آسانیاں کرے گا, اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی, ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. تو بنی اسرائیل بھی اسی طرح اس نبی کے انتظار میں ہے کہ جن سے ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. ایک روایت بتاتے ہوئے چلوں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ جو پریشانی کا پیریڈ تھا, یہ خدا نے سیٹ کیا تھا 400 سال, اور بنی اسرائیل نے گڑ گڑا کر پروردگار سے بہت زیادہ دعائیں مانگ کر, سب مل کر پروردگار سے اتنی مرتبہ دعائیں مانگی, انہوں نے اتنے گڑ گڑائے پروردگار کے سامنے کہ پروردگار ہمارے لیے آسانی کر, اس موعود نبی کو جلدی بھیج دے. پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا اور 400 سال کے پیریڈ کو 170 سال کم کر دیا, یعنی 230 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج دیا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے 12ویں کے انتظار میں ہمارے مومنین بھی اسی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے, امام زمانہ کا ظہور پروردگار جلد کر دے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کو جلد از جلد کرے, تعجیل کرے امام کے ظہور میں, اور ہمیں وہ آسانیاں, وہ کشائش, وہ آسائشیں فراہم کرے کہ جس کا وعدہ ہے ہم سے امام زمانہ کے ظہور کے بعد. بنی اسرائیل صحرا میں آئے, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ ہمیں غلط جگہ لے کے آ گئے, صحرا میں تو ہم پریشان ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ خدایا ان کے لیے آسانیاں کر. پروردگار نے, اب دیکھیں بنی اسرائیل کی کیسے ناز اٹھائیں. پہلے پروردگار نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بادل منگوایا. اب بھائی بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے, ہر روز سایہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہے ایک دن نہیں ہے, ایک دن بارش ہو رہی ہے ایک دن دھوپ ہے, نہیں, ہر روز بادل ہے جو ان کو سایہ کر رہا ہے تاکہ وہ آسانی میں رہیں, ٹھنڈ میں رہیں. نہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں, نہ اتنی زیادہ سردی ہے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں. پانی کا کیا کریں؟ پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر, خدا نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اپنے عصا کو ایک پتھر پہ مارو اور اس پتھر سے چشمہ جاری ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو ایک پتھر کے اوپر عصا مارا, پانی برآمد ہو گیا. اگر آپ نے دیکھا ہو چشمہ اسپرنگ جو پہاڑوں میں اگر آپ کو کبھی کبھار دکھتا ہے کہ وہاں پر ایک پتھر کے نیچے سے پانی نکل رہا ہوتا ہے, اس کو اسپرنگ کہتے ہیں, چشمہ کہتے ہیں. اب وہاں سے پانی نکل رہا ہے. بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ, یہاں پر تو پانی پہ جھگڑا ہو جائے گا, ہم لوگ 12 قبیلے ہیں, 12 حضرت یعقوب کی 12 اولادوں سے ہم 12 قبیلے ہیں,
یہ تو ہمارا جھگڑا ہو جائے گا کہ کون پہلے پانی پیے کون بعد میں پیے. اب خدا بنی اسرائیل کے ناز اٹھا رہا ہے, کہتا ہے اے موسیٰ اس پہاڑ اس پتھر کے اوپر ایک اور مرتبہ ایسا مارو, اس میں سے 12 چشمے پھوٹیں گے اور 12 الگ الگ سمتوں میں پھوٹیں گے. تو ہر قبیلہ, ہر جو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہر گروپ ہے, وہ اپنے اپنے چشمے کے اوپر بس گزارا کرے. 12 قبیلے 12 چشمے پروردگار نے دے دیے. کھانے کے لیے کیا کریں؟ کوئی زحمت نہیں کرنی. پروردگار نے کہا بھائی تمہارے لیے ہر روز دسترخوان ہم سجائیں گے. اب خدا ہر روز دسترخوان سجا رہا ہے. کیسے؟ ایک میٹھی چیز ہوتی ہے ترنجبین, جس کو عربی میں کہتے ہیں من, اور دوسری چیز ہے جو پرندے کا گوشت. اچھا آج بھی اس دور میں بھی پرندے کا گوشت سب سے زیادہ مہنگا گوشت ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو بٹیر یا تیتر وغیرہ کے جو گوشت ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگے کاؤنٹ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں, سب سے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں. پروردگار نے بنی اسرائیل کے لیے پرندے کا گوشت منگوایا, اور پرندے کا گوشت بھی ایسے نہیں کہ بھائی پرندے کا گوشت آ گیا اب آپ خود پکائیں, خود ہی جو ہے وہ محنت کریں, آگ لگائیں, پکائیں. نہیں بھائی, ہر روز بھنا ہوا پرندے کا گوشت ان کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. ہر روز ترنجبین میٹھا, یعنی میٹھا بھی ہے اور گوشت بھی ہے. ہر روز بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان سج رہا ہے. بنی اسرائیل نے اب جب خدا کے اس نعمت کے بعد بھی خدا کا شکر نہیں کیا اور اس کی جگہ پہ خدا سے شکایت کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ ہر روز ایک ہی کھانا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. آپ خدا سے کہیں کہ ہمیں ککڑی, پیاز, لہسن اس طرح کی چیزیں دیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مذاق کیا, خدا کی ایک طرح سے توہین کی کہ بھئی ہمیں پرندے کا گوشت نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے؟ سبزیاں, اور وہ بھی وہ سبزیاں کہ جو اتنی زیادہ اچھی نہیں سمجھی جاتی. حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ چاہیے. اب بھائی تھوڑی سی محنت خود بھی کر لو, تمہارے پاس چشمہ بھی ہے, خدا نے تمہیں ساری آسائشیں دے دی, تمہیں ابر دیا ہوا ہے, تم سکون سے زندگی گزارو, تھوڑی سی محنت کر لو. اگر تمہیں کچھ اور ورائٹی کھانے کا دل ہو رہا ہے تو بھائی کچھ محنت کر لو. لیکن نہیں بھائی, پروردگار ہمیں دسترخوان پر اب یہ چیزیں بھی دے. یہاں پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا نے جو اچھی چیزیں تمہیں دی ہیں میں خدا سے کہوں کہ ان اچھی چیزوں کے بدلے خراب چیزیں دے دیں, تو دیکھو یہ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے. کیا کرو, اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے چلو شہر میں, اور شہر میں جب چلو گے تو وہاں پر تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ انہیں کہو کہ اب شہر اریحا, شام میں ایک شہر ہے, وہاں پر لے کے چلو انہیں. بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ وہاں پر کس کی حکومت ہے؟ کہنے لگے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک ظالم جابر کی حکومت ہے, لیکن جب ہم جائیں گے خدا ہمیں ان کے اوپر کامیابی نصیب کرے گا اور ہم اس زمین پر, اس شہر پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اب بنی اسرائیل جو ہے نا وہ تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈھیٹ ہو گئے تھے. کہنے لگے کہ نہیں بھائی ہم اس طرح تو نہیں جائیں گے, ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. تو ہمارے 12 قبیلے ہیں, 12 ہم لیڈرز اپنے بنائیں گے, اپنے ریپرزنٹیٹیو بنائیں گے, اپنے نمائندے رکھیں گے. جو نمائندے 12 نمائندے آپ کے ساتھ جائیں, اس شہر کے حالات دیکھ کر آئیں کہ وہاں پہ شہر کے حالات کیسے ہیں, وہاں کی فوج کتنی بڑی ہے, کتنے لوگ ہیں, اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں جنگ کرنی ہے کہ نہیں. بھائی فرعون کے مقابلے میں تمہاری کیا حالت تھی؟ خدا نے تمہیں کامیابی دی ہے, تم نے خود اپنے ہاتھ سے کامیابی حاصل کی. جب خدا نے فرعون کے مقابلے میں دی تھی تو خدا ان کے مقابلے میں بھی دے دے گا. خدا پہ بھروسہ تو رکھو. جب زندہ معجزہ دیکھ چکے ہو, اتنی ساری آسائشیں دیکھ چکے ہو, لیکن اب جو ہے وہ سہل پسندی آ گئی ہے, مزاج میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا, اب کوئی کام کرنے کا دل نہیں ہو رہا. بھائی ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 12 نمائندوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں. اب جو شہر میں داخل ہوتے ہیں تو شہر کا عجیب حال ہے. شہر کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں. ایک شخص کا واقعہ بتا رہا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک شخص ہے جس کا قد کتنا ہے, 23,000 فٹ بلند اس کا قد ہے. عمر کتنی ہے؟ 3,000 سال. وہ حضرت آدم علیہ السلام کا, روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا
وہ طوفان اس کے پیروں سے اوپر نہیں آیا تھا, وہ اتنا اونچا تھا. روایت یہ کہتی ہے کہ وہ دریا میں ہاتھ ڈال کے دریا کی گہرائی سے مچھلی پکڑتا تھا, اور دریا سے جب مچھلی نکال کے آسمان میں بلند کرتا تھا, اور اتنا بلند کرتا تھا کہ وہاں پر سورج کی روشنی زیادہ ہوتی تھی, سورج کی گرمی زیادہ ہوتی تھی, سورج کی گرمی سے وہ مچھلی کو بھون کے کھا لیتا تھا. اتنا دیو ہیکل. اچھا بھائی, اب جب یہ 12 افراد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ 12 افراد اپنی فوج, ہماری فوج کا مناظرہ کرنے آئے, مشاہدہ کرنے آئے, دیکھنے آئے کہ ہماری فوج کا حال کیا ہے اور ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس نے سب سے پہلے کیا کیا, اس نے ایک بہت بڑا پتھر, اتنا بڑا پتھر کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے لشکر کے اوپر آ جائے, اتنا بڑا پتھر لے کے اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی. اس حملہ کرنے سے پہلے اس نے 12 جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو بنی اسرائیل کے قبیلے کے 12 افراد تھے, ان 12 افراد کو اپنی مٹھی میں اٹھایا. اب اتنا بڑا دیوہیکل انسان ہے تو اس کی مٹھی میں 12 افراد آ گئے. اس نے ان کو اٹھایا اور اپنی بیگم کو دکھایا کہ دیکھو یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, یہ لوگ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ ان کو پیروں سے کچل دے. لیکن پیروں سے کیسے کچلتا, اس کی بیگم نے کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو, یہ اپنے علاقے میں جا کے اپنے گھر والوں کو جا کے اپنے قبیلے والوں کو جا کے خبر کریں گے ہماری کہ بھائی ان سے جنگ نہیں کرنا. اب یہ ہے بنی اسرائیل کا امتحان. دیکھا انہوں نے اتنا دیوہیکل, فرعون کو دیکھ کے آئے, اب بھی خدا پہ اطمینان نہیں ہے کہ خدا اس کو بھی شکست دے سکتا ہے. لیکن ایک بندے کو تو شکست خدا نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دی. کیسے؟ یہ اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا, اور یہ بڑا سا پتھر جب اٹھا کے اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے لشکر کے اوپر پھینکیں, پروردگار نے ایک پرندے کو بھیجا جس نے اس پتھر کے اندر سوراخ کیے. روایت میں آتا ہے کہ ہدہد کو بھیجا, اور اس نے اس پتھر میں سوراخ کی, اور یہ پتھر اس سے چھوٹ کے اسی کے گلے میں پھنس گیا. اب یہ اتنا بڑا پتھر تھا اور یہ اس کے اپنے گلے میں پھنس گیا, تو یہ گلے میں پھنسنے کی وجہ سے گرا, اور گرتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لیا, ایک جست لگائی, ایک جمپ لگائی, اور اس کے ٹخنوں کے اوپر, اس کے پیر کے اوپر وار کیا. اور اس وار سے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک وار سے ہی وہ واصل جہنم ہو گیا, مر گیا. اب وہ تو مر گیا. یہ 12 افراد واپس جو ہے وہ اپنے قبیلے کی طرف آئے. اب مشورہ یہ ہوا تھا کہ بھائی دیکھیں, یہ بنی اسرائیل کو یہ بتانے کی بات ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کو بتایا تو پھر تو یہ لوگ 100% منع کر دیں گے. لیکن ان 12 افراد نے اپنے اپنے قبیلوں کو بتا دیا. سب نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی نہیں بتائے گا, اور سب نے یہ سوچا کہ میں اپنے قبیلے کو بتا دیتا ہوں, باقی تو نہیں بتائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ سب نے بتا دیا, اور سب نے بتایا تو پھر بنی اسرائیل کا جو کام تھا انہوں نے واپس وہی کیا. سہل پسندی اتنی زیادہ تھی, جب خبر بھی مل گئی تو اس کے بعد تو بالکل ہی پسر گئے. عجیب جملہ کا قرآن کے اندر یہ جملہ موجود ہے. کہنے لگے اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو ان سے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, جب ان کو مار لو تو بتانا تو ہم بھی آ جائیں گے. اب یہ توہین ہے, یہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے کہ آپ نبی سے اور آپ خدا سے اس طرح سے بدتمیزی سے پیش آئیں. اچھا بھائی, تو بات یہ چل رہی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں, ہم تو یہیں بیٹھے. اچھا کیا سارے ایسے تھے؟ نہیں, 2 افراد تھے بنی اسرائیل میں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ چلیں, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم ہر صورت میں جنگ کریں گے, ہمیں خدا پر یقین ہے. انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بنی اسرائیل تم فرعون کو دیکھ چکے ہو, اس کے بعد کیوں ضد کر رہے ہو. لیکن بنی اسرائیل نہیں مانی, اور جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں, تو پھر خدا کا عذاب ہوا. عذاب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے, اور ناراض ہو کر حضرت ہارون, حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو چھوڑ کے نکلنے لگے. اب جو بنی اسرائیل کو چھوڑ کے نکلنے لگے تو ان کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو وہی وعدہ والے نبی تھے, یہی وہی موعود نبی تھے,
جن کی وجہ سے ہمیں آسائش ملنی تھی، اگر یہ چلے گئے تو ہم پر تو پھر عذاب آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ ہم نے توہین کی ہے. انہوں نے کہا ہے حضرت موسیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلیں شہر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ خدا یہ توبہ کر رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ خدا کی وحی آئی کہ اے موسیٰ ان کی توبہ تو میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن جو انہوں نے توہین کی ہے، جو انہوں نے غلط بات کی ہے، جو انہوں نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا انجام یہ ہے کہ اب 40 سال تک یہ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور 40 سال کے بعد بھی یہ لوگ سب مر جائیں گے، ان کے بچے اس شہر میں داخل ہو سکیں گے، یہ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. کیسے؟ کیا ہوا شہر میں داخل نہیں ہو سکے؟ انہوں نے چلنا شروع کیا. روایت یہ کہتی ہے کہ بہت چھوٹا سا صحرا تھا، کوئی بہت بڑا صحرا نہیں ہے، شہر بہت قریب ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 دن کی سفر کر کے جو ہے وہ شہر مدین پہنچ گئے تھے، لیکن یہ لوگ ایک صحرا کو کراس کرنے میں 40 سال لگ گئے. کیسے؟ ہوتا یہ تھا، روایت یہ کہتی ہے کہ دن میں صبح واک شروع کرتے تھے کہ بھائی ہمیں وہاں جانا ہے، اور جب وہ وہاں چلنا شروع کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ پوری رات ہو گئی اور وہاں تک پہنچتے نہیں تھے. اور جب اگلے دن صبح اٹھتے تھے تو صبح واپس وہیں ہوتے تھے جہاں پہلے دن صبح واک شروع کی تھی. اور جب صبح ہوتے تھے تو یہ پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہم تو آج وہیں ہیں جہاں پہ ہم نے کل شروع کی تھی. تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم رات کو جب چل رہے تھے تو ہم رستہ بھٹک گئے ہوں گے اور ہم گھوم کے واپس وہیں آ گئے ہوں گے، اچھا آج صحیح چلیں گے. اور ہر روز اسی طرح چلتے رہے، لیکن انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اس شہر میں پہنچ جائیں، لیکن خدا کا جو وعدہ تھا وہ تو ہونا تھا کہ جب خدا نے کہہ دیا کہ اب یہ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے تو یہ تو داخل نہیں ہو سکیں گے. اور صرف 2 افراد، وہی 2 افراد جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تھی، وہی 2 افراد وہ تھے کہ جو 40 سال کے بعد اس شہر میں داخل ہو سکے. باقی سب کے سب ان کے بیٹے بنی اسرائیل کے اولادیں تھیں جو شہر میں داخل ہو سکی. بنی اسرائیل جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے بدتمیزی کی تھی، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکا. لیکن شہر میں کیسے داخل ہوئے اور پروردگار نے اس وقت انہیں کیا حکم دیا، اور اس وقت کے بنی اسرائیل والوں نے کس حکم کی کیسی خلاف ورزی کی، وہ بات آپ کو انشاءاللہ کل تو شاید امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو آگے بڑھائیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان 40 سالوں میں کچھ اور واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت جو ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات کرتے ہیں. قرآن میں بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ سارے واقعات جو ہیں ہم آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں بتائیں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت